ہم سمجھتے ہیں کہ صوبہ خیبر پختونخوا میں ہم نے ایک واضح پالیسی دینی ہے۔ پہلے کچھ ابہام شاید پیدا ہو گیا تھا لوگوں کے ذہنوں میں، اس ابہام کو دور کرنے کے لیے ایک نیا وزیر اعلیٰ جو ہے وہ خان صاحب نے مقرر کیا ہے، اور اس میں کوئی دشواری نہیں ہوگی۔ علی امین صاحب استعفیٰ دیں گے۔ وقت کے ساتھ ساتھ فیصلے بدلتے ہیں، حکومتیں بدلتی ہیں، کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ ایک ہی شخص جو ہے وہ بیٹھا رہے۔ خان صاحب تو ہمیشہ کہتے ہیں کہ صورتحال کو دیکھ کر کھلاڑی کا انتخاب ہوتا ہے۔ پہلے علیمہ خان کی جانب سے یہاں پہ بیان دیا جاتا تھا عمران خان کے، تو اب علیمہ خان کا وہ کردار ہوگا یا نہیں؟ عمران خان نے ان کو کیا بیانات دینے؟ نہیں، دیکھیں نورین آپا بیان دیں گی، خان صاحب کی جو بات ہے وہ پیش کریں گی۔ آج بھی آپ نے دیکھا کہ علیمہ بی بی کو گرفتار کرنے اڈیالہ جیل کے گیٹ پہ پولیس کھڑی تھی، ان کے خلاف بہت سے مقدمے بنا دیے گئے ہیں، تمام جھوٹے ہیں لیکن بہرحال ہیں۔ تو علیمہ بی بی کو ہم یہ سمجھتے ہیں، خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے اوپر اب جو فوکس ہے اس کے پیش نظر نورین آپا اگر بات کریں تو بہتر ہوگا۔ دہشت گردوں سے مذاکرات کی طرف تو آپ جاتے ہیں، آپ بات کرتے ہیں، نہیں، ہم نے افغان حکومت سے مذاکرات کی بات کی ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ مذاکرات سے دوسری افغان حکومت سے مذاکرات کیے جائیں۔ آپ جو پاکستان کی حکومت ہے اس سے مذاکرات کیوں نہیں کرتے؟ سیاسی مسائل کا حل بھی جی مذاکرات، بالکل اس میں کیا بالکل، بات ہے؟ دیکھیں ہم نے کب کہا ہے، ہم نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ آئین اور قانون کی بحالی کے لیے، شرافت کی بحالی کے لیے ہم بات کرنے کو تیار ہیں۔ آپ جانتے ہیں دسمبر 2024 اور جنوری 2025 میں ہم بیٹھے تھے اس مصنوعی حکومت کے ساتھ، اس فارم 47 حکومت کے ساتھ، تمام پارٹیاں وہاں موجود تھیں، پیپلز پارٹی، MQM، سب تھے، اور انہوں نے ہمیں یہ کہا، جب ہم نے کہا کہ ہمیں خان صاحب سے اڈیالہ جیل میں ملنے دو، اڈیالہ پنجاب میں ہے، انہی کی حکومت کے زیر انتظام ہے، ہمیں جواب ملا کہ پوچھ کر بتائیں گے کہ آپ کو اڈیالہ ملنے کی اجازت دے سکتے ہیں، اور پھر کہا ہم نے بڑی کوشش کی لیکن ہمیں اجازت نہیں ملی۔ تو ایک مجبور محض حکومت ہے یہ، اسی لیے خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ جو طاقت اس نظام پر حاوی ہے وہ ہم سے بات کرے، ہم اس طاقت کو چاہتے ہیں کہ وہ اس نظام پر حاوی نہ رہے۔ سلمان صاحب یہ بتائیے گا، کیا آپ سمجھتے ہیں کہ علی امین اتنی آسانی سے استعفیٰ دے دیں گے، اور اگر وہ استعفیٰ نہیں دیتے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ نہیں، یہ آپ کا مفروضہ ہے، نہیں، کوئی یہ آپ کا مفروضہ ہے۔ علی امین صاحب پارٹی کے وفادار ہیں، خان صاحب نے ان کے لیے نیک جذبات کا اظہار کیا ہے، کوئی وجہ نہیں ہے کہ علی امین صاحب خان صاحب کے حکم کو نہ مانیں۔ سر یہ بتائیے گا کہ گزشتہ ہفتے جو ہے فراز مغل ان کے ترجمان ہیں وہ یہاں آئے ہوئے تھے علی امین صاحب، تو انہوں نے کہا کہ ابھی علی امین نے سازش نہیں شروع کی، اگر انہوں نے سازش شروع کی تو کوئی نہیں بچے گا، تو کیا آپ سمجھتے ہیں وہ استعفیٰ دیں گے یا کوئی سازش نہیں کریں گے؟ KP میں گزشتہ دنوں ایک گرفتاری بھی ہوئی ہے، تو یہ بھی سوالات اٹھائے جا رہے تھے کہ علی امین جان بوجھ کر گرفتاریاں کروا رہے ہیں۔ نہیں، میں یہ بات نہیں مانتا، میں بالکل نہیں سمجھتا کہ کوئی سازش ہوگی یا علی امین صاحب کسی سازش کا حصہ بنیں گے۔ وہ پارٹی کے وفادار ممبر ہیں، وفادار رکن ہیں، وہ رہیں گے، ان کی تعظیم اور عزت اپنی جگہ رہے گی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ صوبہ خیبر پختونخوا میں ہم نے ایک واضح پالیسی دینی ہے۔ پہلے کچھ ابہام شاید پیدا ہو گیا تھا لوگوں کے ذہنوں میں، اس ابہام کو دور کرنے کے لیے ایک نیا وزیر اعلیٰ جو ہے وہ خان صاحب نے مقرر کیا ہے، اور اس میں کوئی دشواری نہیں ہوگی۔ علی امین صاحب استعفیٰ دیں گے۔ وقت کے ساتھ ساتھ فیصلے بدلتے ہیں، حکومتیں بدلتی ہیں، کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ ایک ہی شخص جو ہے وہ بیٹھا رہے۔ خان صاحب تو ہمیشہ کہتے ہیں کہ صورتحال کو دیکھ کر کھلاڑی کا انتخاب ہوتا ہے۔ پہلے علیمہ خان کی جانب سے یہاں پہ بیان دیا جاتا تھا عمران خان کے، تو اب علیمہ خان کا وہ کردار ہوگا یا نہیں؟ عمران خان نے ان کو کیا بیانات دینے؟ نہیں، دیکھیں نورین آپا بیان دیں گی، خان صاحب کی جو بات ہے وہ پیش کریں گی۔ آج بھی آپ نے دیکھا کہ علیمہ بی بی کو گرفتار کرنے اڈیالہ جیل کے گیٹ پہ پولیس کھڑی تھی، ان کے خلاف بہت سے مقدمے بنا دیے گئے ہیں، تمام جھوٹے ہیں لیکن بہرحال ہیں۔ تو علیمہ بی بی کو ہم یہ سمجھتے ہیں، خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے اوپر اب جو فوکس ہے اس کے پیش نظر نورین آپا اگر بات کریں تو بہتر ہوگا۔ دہشت گردوں سے مذاکرات کی طرف تو آپ جاتے ہیں، آپ بات کرتے ہیں، نہیں، ہم نے افغان حکومت سے مذاکرات کی بات کی ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ مذاکرات سے دوسری افغان حکومت سے مذاکرات کیے جائیں۔ آپ جو پاکستان کی حکومت ہے اس سے مذاکرات کیوں نہیں کرتے؟ سیاسی مسائل کا حل بھی جی مذاکرات، بالکل اس میں کیا بالکل، بات ہے؟ دیکھیں ہم نے کب کہا ہے، ہم نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ آئین اور قانون کی بحالی کے لیے، شرافت کی بحالی کے لیے ہم بات کرنے کو تیار ہیں۔ آپ جانتے ہیں دسمبر 2024 اور جنوری 2025 میں ہم بیٹھے تھے اس مصنوعی حکومت کے ساتھ، اس فارم 47 حکومت کے ساتھ، تمام پارٹیاں وہاں موجود تھیں، پیپلز پارٹی، MQM، سب تھے،
اور انہوں نے ہمیں یہ کہا جب ہم نے کہا کہ ہمیں خان صاحب سے اڈیالہ جیل میں ملنے دو، اڈیالہ پنجاب میں ہے، انہی کی حکومت کے زیر انتظام ہے، ہمیں جواب ملا کہ پوچھ کر بتائیں گے کہ آپ کو اڈیالہ ملنے کی اجازت دے سکتے ہیں، اور پھر کہا ہم نے بڑی کوشش کی لیکن ہمیں اجازت نہیں ملی۔ تو ایک مجبور محض حکومت ہے یہ، اسی لیے خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ جو طاقت اس نظام پر حاوی ہے وہ ہم سے بات کرے، ہم اس طاقت کو چاہتے ہیں کہ وہ اس نظام پر حاوی نہ رہے۔ سلمان صاحب یہ بتائیے گا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ علی امین اتنی آسانی سے استعفیٰ دے دیں گے، اور اگر وہ استعفیٰ نہیں دیتے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ نہیں، یہ آپ کا مفروض ہے، نہیں کوئی یہ آپ کا مفروضہ ہے۔ علی امین صاحب پارٹی کے وفادار ہیں، خان صاحب نے ان کے لیے نیک جذبات کا اظہار کیا ہے، کوئی وجہ نہیں ہے کہ علی امین صاحب خان صاحب کے حکم کو نہ مانیں۔ سر یہ بتائیے گا کہ گزشتہ ہفتے جو ہے فراز مغل ان کے ترجمان ہیں وہ یہاں آئے ہوئے تھے علی امین صاحب، تو انہوں نے کہا کہ ابھی علی امین نے سازش نہیں شروع کی، اگر انہوں نے سازش شروع کی تو کوئی نہیں بچے گا، تو کیا آپ سمجھتے ہیں وہ استعفیٰ دیں گے یا کوئی سازش نہیں کریں گے؟ کے پی میں گزشتہ دنوں ایک گرفتاری بھی ہوئی ہے، تو یہ بھی سوالات اٹھائے جا رہے تھے کہ علی امین جان بوجھ کر گرفتاریاں کروا رہے ہیں۔ نہیں میں یہ بات نہیں مانتا، میں بالکل نہیں سمجھتا کہ کوئی سازش ہوگی یا علی امین صاحب کسی سازش کا حصہ بنیں گے۔ وہ پارٹی کے وفادار ممبر ہیں، وفادار رکن ہیں، وہ رہیں گے، ان کی تعظیم اور عزت اپنی جگہ رہے گی۔ ہم سمجھتے ہیں کہ صوبہ خیبر پختونخوا میں ہم نے ایک واضح پالیسی دینی ہے۔ پہلے کچھ ابہام شاید پیدا ہو گیا تھا لوگوں کے ذہنوں میں، اس ابہام کو دور کرنے کے لیے ایک نیا وزیر اعلیٰ جو ہے وہ خان صاحب نے مقرر کیا ہے، اور اس میں کوئی دشواری نہیں ہوگی۔ علی امین صاحب استعفیٰ دیں گے۔ وقت کے ساتھ ساتھ فیصلے بدلتے ہیں، حکومتیں بدلتی ہیں، کوئی ضروری نہیں ہوتا کہ ایک ہی شخص جو ہے وہ بیٹھا رہے۔ خان صاحب تو ہمیشہ کہتے ہیں کہ صورتحال کو دیکھ کر کھلاڑی کا انتخاب ہوتا ہے۔ پہلے علیمہ خان کی جانب سے یہاں پہ بیان دیا جاتا تھا عمران خان کے، تو اب علیمہ خان کا وہ کردار ہوگا یا نہیں؟ عمران خان نے ان کو کیا بیانات دینے؟ نہیں، دیکھیں نورین آپا بیان دیں گی، خان صاحب کی جو بات ہے وہ پیش کریں گی۔ آج بھی آپ نے دیکھا کہ علیمہ بی بی کو گرفتار کرنے اڈیالہ جیل کے گیٹ پہ پولیس کھڑی تھی، ان کے خلاف بہت سے مقدمے بنا دیے گئے ہیں، تمام جھوٹے ہیں لیکن بہرحال ہیں۔ تو علیمہ بی بی کو ہم یہ سمجھتے ہیں، خان صاحب یہ سمجھتے ہیں کہ ان کے اوپر اب جو فوکس ہے اس کے پیش نظر نورین آپا اگر بات کریں تو بہتر ہوگا۔ سلمان صاحب یہ بتائیے گا کہ دہشت گردوں سے مذاکرات کی طرف تو آپ جاتے ہیں، آپ بات کرتے ہیں، نہیں، ہم نے افغان حکومت سے مذاکرات کی بات کی ہے۔ آپ کہتے ہیں کہ مذاکرات سے دوسری افغان حکومت سے مذاکرات کیے جائیں۔ آپ جو پاکستان کی حکومت ہے اس سے مذاکرات کیوں نہیں کرتے؟ سیاسی مسائل کا حل بھی جی بالکل دیکھیں، ہم نے کب کہا ہے، ہم نے ہمیشہ یہ کہا ہے کہ آئین اور قانون کی بحالی کے لیے، شرافت کی بحالی کے لیے ہم بات کرنے کو تیار ہیں۔ آپ جانتے ہیں دسمبر 2024 اور جنوری 2025 میں ہم بیٹھے تھے اس مصنوعی حکومت کے ساتھ، اس فارم 47 حکومت کے ساتھ، تمام پارٹیاں وہاں موجود تھیں، پیپلز پارٹی، MQM، سب تھے، اور انہوں نے ہمیں یہ کہا جب ہم نے کہا کہ ہمیں خان صاحب سے اڈیالہ جیل میں ملنے دو، اڈیالہ پنجاب میں ہے، انہی کی حکومت کے زیر انتظام ہے، ہمیں جواب ملا کہ پوچھ کر بتائیں گے کہ آپ کو اڈیالہ ملنے کی اجازت دے سکتے ہیں، اور پھر کہا ہم نے بڑی کوشش کی لیکن ہمیں اجازت نہیں ملی۔ تو ایک مجبور محض حکومت ہے یہ، اسی لیے خان صاحب یہ کہتے ہیں کہ جو طاقت اس نظام پر حاوی ہے وہ ہم سے بات کرے، ہم اس طاقت کو چاہتے ہیں کہ وہ اس نظام پر حاوی نہ رہے۔ سلمان صاحب یہ بتائیے گا کیا آپ سمجھتے ہیں کہ علی امین اتنی آسانی سے استعفیٰ دے دیں گے، اور اگر وہ استعفیٰ نہیں دیتے تو پھر آپ کیا کریں گے؟ نہیں، یہ آپ کا مفروض ہے، نہیں کوئی یہ آپ کا مفروضہ ہے۔ علی امین صاحب پارٹی کے وفادار ہیں، خان صاحب نے ان کے لیے نیک جذبات کا اظہار کیا ہے، کوئی وجہ نہیں ہے کہ علی امین صاحب خان صاحب کے حکم کو نہ مانیں۔ سر یہ بتائیے گا کہ گزشتہ ہفتے جو ہے فراز مغل ان کے ترجمان ہیں وہ یہاں آئے ہوئے تھے علی امین صاحب، تو انہوں نے کہا کہ ابھی علی امین نے سازش نہیں شروع کی، اگر انہوں نے سازش شروع کی تو کوئی نہیں بچے گا، تو کیا آپ سمجھتے ہیں وہ استعفیٰ دیں گے یا کوئی سازش نہیں کریں گے؟ کے پی میں گزشتہ دنوں ایک گرفتاری بھی ہوئی ہے، تو یہ بھی سوالات اٹھائے جا رہے تھے کہ علی امین جان بوجھ کر گرفتاریاں کروا رہے ہیں۔ نہیں میں یہ بات نہیں مانتا، میں بالکل نہیں سمجھتا کہ کوئی سازش ہوگی یا علی امین صاحب کسی سازش کا حصہ بنیں گے۔ وہ پارٹی کے وفادار ممبر ہیں، وفادار رکن ہیں، وہ رہیں گے، ان کی تعظیم اور عزت اپنی جگہ رہے گی۔